راستے میں آپ کو روکا گیا، آپ کے قافلے میں آنے والوں کی تعداد مختلف بتائی گئی ہے روایات میں۔ مسعودی کی روایت میں 135 لوگ تھے امام حسین کے ساتھ، اور دیگر روایات کے مطابق 82 لوگ تھے، 82 لوگ، عورتیں مرد سب ملا کر۔ شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے، لیکن 72 ہو کہ 82 ہو کہ 135 ہو، ان کا راستہ روکنے کے لیے پہلے 1000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد 4000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد کل ملا کر 22000 کا لشکر آیا۔ یہ کون سا کمپیر کر کے تو دیکھیں، ایک آدمی کو روکنے کے لیے 2 ہوتے، 3 ہوتے، 4 ہوتے۔ 80 لوگوں کو روکنے کے لیے اگر 22000 لوگ لگتے ہیں تو عقل آج بھی تسلیم نہیں کر پاتی۔ نوجوانوں تصور کرو، کیا آپ کے زمانے میں بھی، ہم تو 1400 سال پہلے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہو گئے، آپ کے زمانے میں بھی آپ سے اگر کہا جائے کیا 80 لوگوں کو روکنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی، آپ کہیں گے زیادہ سے زیادہ 800 لوگ، اور بھی اگر آپ کے اندر شدت ہے تو بولیں گے 8000 لوگ، لیکن یہ 22000 کی تعداد سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ آپ کو آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کے اور باطل کے خیمے میں اہل حق کا رعب کتنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو امید ہے آپ لوگ ضرور اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارا بھی ماحول ٹھیک ہے۔ تو آپ سبھی کے لیے میں ایک ایسا بیان لے کر آیا ہوں جو آپ لوگ سوچ کر اور سن کر وہ دنگ رہ جائیں گے کہ ایسا آخر ہو سکتا ہے کیا ایسا سچ میں ہو رہا ہے، کیا ایسا سچ میں اور ہوگا بھی۔ تو یہ بیان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا، جو کہ یہ نیا ہی بیان ہے جو آپ سبھی کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، جو آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایسا بیان آپ سبھی کو بہت کم ملے گا دیکھنے کو۔ تو وہ بیان آپ سبھی کے سامنے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سبھی لوگ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریے یا نہ کریے، لیکن اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریے گا، کیونکہ شیئر کرنے سے ہی ہر چیز ہوتا ہے، یعنی کہ اگر شیئر کریں گے تبھی اگلا آدمی اس کو دیکھ پائے گا اور اسے سن پائے گا، کیونکہ ایک ایسا یہ بیان میں لایا ہوں جو انسان کے لیے بہت بہتر ہے، اور یہ دنیا میں بھی آپ سبھی کو یہ کامیاب کر دے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ضرور ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ بیان ایسا ہے جو ہم سبھی کے دلوں کو تازہ کرتی ہے، ہم سبھی کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسا بیان کرتے ہیں، کیونکہ ایسا بیان اور علماء بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جو مین ٹاپک ہوتا ہے، جو انسان کو مین ٹاپک، جو اصل بات بتانی ہوتی ہے، وہ یہ ضرور کر دیتے ہیں ہر ویڈیو میں۔ تو وہی ویڈیو میں لایا ہوں آپ سبھی کے سامنے، تو اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جائیے۔ اگر آپ سبھی لوگ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی لوگ اپنا کمنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ تو بنا دیری کے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہے وہ ویڈیو، آپ لوگ اسے آخر تک ضرور دیکھیے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمارا جوان بیدار ہو گیا تو اچھوں کی نیند ہم ہو ہی جائیں گے۔ بس ہمیں جگانا ہی ہے۔ ہم نہ تلوار کی بات کرتے ہیں نہ بندوق کی بات کرتے ہیں۔ میری تقریریں اٹھا کر کے دیکھ لیں، جن لوگوں کو تکلیف ہے اور ہماری امیج ایک کٹرواد کی طرح پیش کرتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کب میں نے بم بارود کی بات کی ہے، کب میں نے گولی بندوق کی اور تیز نیزے تلوار کی بات کی ہے؟ کبھی اپنے نوجوانوں کو یہ تمام چیزیں پکڑنے کی بات ہی نہیں کی۔ پھر بھی آپ کو خوف اتنا کیوں ہے؟ پھر بھی آپ کو ڈر اتنا کیوں ہے؟ ہاں اتنی بات ہے کہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ میں کنکری بھی آ جائے تو بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ہاں ہم نہ تلوار کی بات کرتے ہیں نہ بندوق اور بم بارود کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، دل سے اور سینے سے نکلنے والی باتیں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ یہ دنیا جانتی ہے، یہ دنیا جانتی ہے، اور اسی وجہ سے پورا کربلا کا واقعہ پیش آ گیا۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف نواسہ رسول امام علی مقام،
جو بغیر جنگ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، اپنا مختصر سا خاندان لے کر کے نکلے، لیکن جب وہ کوفہ آنے والے تھے بیچ راستے میں آپ کو روکا گیا۔ آپ کے قافلے میں آنے والوں کی تعداد مختلف بتائی گئی ہے روایات میں۔ مسعودی کی روایت میں 135 لوگ تھے امام حسین کے ساتھ، اور دیگر روایات کے مطابق 82 لوگ تھے، 82 لوگ، عورتیں مرد سب ملا کر۔ شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے، لیکن 72 ہو کہ 82 ہو کہ 135 ہو، ان کا راستہ روکنے کے لیے پہلے 1000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد 4000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد کل ملا کر 22000 کا لشکر آیا۔ یہ کون سا، کمپیر کر کے تو دیکھیں، ایک آدمی کو روکنے کے لیے 2 ہوتے، 3 ہوتے، 4 ہوتے۔ 80 لوگوں کو روکنے کے لیے اگر 22000 لوگ لگتے ہیں تو عقل آج بھی تسلیم نہیں کر پاتی۔ نوجوانوں تصور کرو، کیا آپ کے زمانے میں بھی، ہم تو 1400 سال پہلے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہو گئے، آپ کے زمانے میں بھی آپ سے اگر کہا جائے کیا 80 لوگوں کو روکنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی، آپ کہیں گے زیادہ سے زیادہ 800 لوگ، اور بھی اگر آپ کے اندر شدت ہے تو بولیں گے 8000 لوگ، لیکن یہ 22000 کی تعداد سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ آپ کو آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کے اور باطل کے خیمے میں اہل حق کا رعب کتنا ہوتا ہے، اہل حق کا خوف کتنا ہوتا ہے۔ 1400 سال سے یہی نیم چلا رہا ہے، یہی دستور چلا رہا ہے، حق جماعت تھوڑی ہوتی ہے اور کفر کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اہل حق کے دل میں خوف نہیں ہوتا کہ ہم 80 ہیں، بلکہ خوف انہی 22000 کے دل میں ہی ہوتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہماری تعداد کم ہے، ہمیں آج مائنورٹی کہا جاتا ہے، ہمیں آج مائنورٹی کہا جاتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اسلحہ نہیں، بم بارود نہیں، طاقت نہیں، ہمارے تو نوجوان ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں، عہدوں پر بھی نہیں۔ ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم حکومت کے تخت تک بھی نہیں پہنچ پاتے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ سیاست میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں، اور جو کچھ پہنچ بھی گئے بیچارے وہ کسی اور کی جھولی میں گر گئے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ مذہب و ملت میرے مصطفیٰ کے ناموس کی نمائندگی کرنے والا کون ہے؟ اکا دکا ہو سکتا ہے، لیکن یہی مائنورٹی ہو، اقلیت کی تعداد ہی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں یہ ٹی وی میں 24 گھنٹے صرف مسلمان ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ میڈیا ان کا ہاٹ ایشو اگر آج کے زمانے کا ہے، کچھ بھی ہو، مسجد ہوگا، برقع ہوگا، داڑھی ہوگی، ٹوپی ہوگی، ہم ان سے پوچھتے ہیں میاں یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں ہندوستان میں، ان کی حیثیت یہ ہے کہ پڑھے لکھے بھی زیادہ نہیں ہیں، عہدوں پر بھی زیادہ نہیں ہیں، سیاست میں بھی نہیں ہیں، لیکن پھر ٹیلی ویژن میں کیوں زیادہ ہیں، ٹی وی میں نیوز میں یہ زیادہ کیوں ہیں؟ تو جانکار لوگوں کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ساری دنیا آج تک وہ کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی، کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی، اس لیے کہ آج بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک بھی غلام حسین کھڑا ہو گیا تو پھر چاہے مقابل میں کروڑوں ہی کیوں نہ ہو، خطرہ اسی ایک سے ہی نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، ہم مومن ہیں اور ہمارے لیے موت کوئی حادثہ نہیں ہے، ہمارے لیے موت حادثہ نہیں بلکہ امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، موت ہمارے لیے شہادت ہے۔ اگر حق کی راہ میں کٹ گئے، مر گئے تو یہ ذلت نہیں، عیب نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک مولا تمہارے نام کا یہ اعلان فرماتا ہے کہ اسے اب کوئی مردہ نہ کہے۔ جو اللہ کی راہ میں مر گیا اب اسے مردہ بھی کہنے کو منع کر دیا گیا۔ اس لیے یہ تصور ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا کو اگر آج کسی بات کا سب سے زیادہ خوف ہے تو کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا انگریز ہمیں ہزار توڑنے کی کوشش کرتے رہے، مارنے کی، کاٹنے کی، جلا وطن کرنے کی، حکومتیں چھیننے کی، لیکن اخیر میں تنگ آ کر کے کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟
انگریزوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمانی اقبال کرتا ہے. یوں کہتا ہے شاعر مشرق، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. مسلمانوں کے بارے میں انگریز یہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش ہے. فاقہ کش کا مطلب ہے بھوکے رہتے ہیں، کھانے پینے کو ان کے پاس ہے نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. ہاں، موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکالتا. وہ انگریزی کہتے ہیں کہ روح محمدی نکالو اس کے بدن سے، ان کے کپڑے چھین لو، ان کی جائیدادیں قرق کر لو، ان کے بچے مار دو، ان کی حکومتیں چھین لو، کچھ نہیں ہونا ہے ان کے ساتھ جب تک ان کے سینوں میں عشق محمدی ہے. یہ پھر جمع ہوتے رہے. دنیا اس نقطے کو سمجھتی ہے میرے عزیزوں، اس لیے ہمارا وناش کرنے کی جو بات کرتے ہیں، یہ ان کی جب باتیں سنتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے، مذاق بھی. یہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم 2 سال کے اندر پورے اسلام کا وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ان کو اپنے بدن کی کھجلی مٹانا نہیں آتا. اتنے دین اسلام اور اس کی حقانیت کو مٹانے کی بات کر جاتے ہیں. عزیزان گرامی، آپ تمامی حضرات کربلا ابھی سنے ہوئے ہوں گے. عشرہ مجالس میں آپ نے شرکت کی ہوگی، مولا حسین کی داستان کربلا سنی ہوگی. اس کے بعد اب جو آپ کو درس لے کر کے کھڑا ہونا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فاضل بریلوی امام اہل سنت احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ سے سنو. آپ نے یہ میسج دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. یہ ہم سب کے لیے میسج ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مدینے کے تاجدار کا غلام ہوں تو خوف کو نکال کر پھینکو، کچھ نہیں ہونا ہے. یہ پھانسی کے پھندے، یہ جیل کی سلاخیں، یا تلواروں کی چمک، یا گولیوں بارود کی باتیں، یہ سب ہمارے لیے میرے عزیزوں موت کا ڈر نہیں بتا سکتی. اس لیے کہ حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی. جب ان کو قید کیا گیا تھا جیل میں، تب انہوں نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے. ہمارا قید ہونا بھی ہمارے آبا و اجداد کی سنت ہے. اس لیے میں جس جگہ جاتا ہوں نوجوانوں سے ایک ہی بات کا خطاب کرتا ہوں کہ اپنے سینوں سے خوف نکالو، ڈر نکالو، اور اس بات کا یقین تم سے زیادہ کس کو ہے کہ ہمارا رازق اللہ ہے. اس سے زیادہ کون اس دنیا میں یقین رکھتا ہے؟ آپ ہیں، مومن ہیں، اللہ کی ذات پر یقین ہے آپ کو. ہمارے دانے دانے کا رازق اللہ ہے اور ہماری ہر سانس کا مالک اللہ ہے. جب تک میرا مولا نہ چاہے یہ پوری طاقتیں مل کر کے میرا بال بھی نہیں نوچ سکیں گی، اور جب رب تعالیٰ کو منظور ہو تو ہم چونٹی سے بھی ہلاک ہو سکتے ہیں. یہ قدرت کے فیصلے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے. بڑا مجمع، 70,000 کا مجمع، منبر پر جب خطبہ دے رہے تھے، عین خطبے کے دوران چھت پر سے ایک نہایت ہی کالے قسم کا سانپ نمودار ہوا، جس کی ہیبت ایسی تھی کہ مجمع میں سے لوگ ادھر سے ادھر ہونے لگ گئے. اس سانپ کی دہشت سے لوگ گھبرا گئے، لیکن وہ سانپ چھت سے اوپر سے آتے آتے سیدھے سرکار غوث پاک کے کندھے پر آ گیا. غوث پاک کے کندھے پر آ گئے، نہایت ہی کالے قسم کا زہریلا سانپ، جس کو دیکھ کر مجمع منتشر ہو رہا. غوث پاک خطبے میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد وہ سانپ آپ کے گردن سے آپ کے جبے میں داخل ہوا، آستین میں گیا، سینے پر آیا، دوسرے آستین میں گیا، گردن میں آیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس ادھر ہی گیا. غوث پاک کے ایک جملے میں بھی لغزش نہیں ہے. خطبہ جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہا. اور اس کے بعد اس سانپ نے فصیح عربی میں آپ سے کلام کیا. کہا ہے عبد القادر، میں آزمائش کے لیے آیا تھا. اس سے پہلے میں نے کئی لوگوں کو آزمایا، ان کے یا تو زبان میں لکنت آ گئی، یا تو پیر ہل گئے، یا تو پھر اپنا بیان چھوڑ دیا. لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ تمہارے جسم پر کوئی چیز آئی نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، خطبہ جاری رکھا. لوگوں نے پوچھا
غوث پاک سے کہ یہ کیا تھا، اتنا بھیانک سانپ آپ کے جسم پر آیا، آپ کے جسم پر کوئی جنبش بھی نہیں، لغزش بھی نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میرا نام عبد القادر ہے، میں قادر کا بندہ ہوں۔ کس کا بندہ؟ قادر کا بندہ، قدرت پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اگر میری موت آنی ہے تو اس سانپ کے ذریعے سے آ جائے گی، میرے ہلنے سے بچنے سے میں بچ نہیں سکوں گا، اور اگر میری موت نہ آنا ہو تو اس طرح کے سینکڑوں سانپ بھی میرے جسم کا کچھ نہیں کر سکتے۔ موت و حیات کی قدرت صرف میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ میں اسی یقین کے ساتھ خطبے میں مصروف رہا، وہ تو امتحان تھا، ٹل گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس بات کا میں آج آپ کو اعلان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ قادری سلسلے سے بیعت ہیں تو غوث پاک کی اس استقامت پر قربان جاؤ۔ آج اس طرح کے زہریلے سانپ اگر تمہارے ارد گرد آ بھی جائیں، تمہیں اس بات کا یقین رکھنا ہے موت و حیات کا مالک میرا پروردگار ہے۔ موت و حیات کی قدرت میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے، اور یہ یقین میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قادری غلام ہیں، قادری کتے ہیں۔ ان کی نسبت سے اگر ہمارے سینے میں تھوڑا بہت بھی اگر شجاعت کا جذبہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے عزیزو آج اس روئے زمین کا منظر ہی بدل جائے گا۔ لوگ دیکھ چکے تمہیں ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ تھوڑے پیسوں میں بک جاتے ہیں یا خوف سے تھر تھراتے ہیں، ڈر کر کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے دنیا تمہیں ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے۔ لیکن جس دن تمہارے قدم ڈگمگانے سے رہ گئے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بجلیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، لیکن تمہارا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کریم تمہارے استقامت پر مدد نازل فرمائے گا، اس لیے کہ قرآن میں وہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جو لوگ اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جمے رہتے ہیں، مولا فرماتا ہے ان کی حفاظت کے لیے مولا فرشتے نازل فرماتا۔ جمے رہنا، استقامت، ڈٹے رہنا، یہ آج تمہاری ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ دیکھو موت تو آنی ہے، کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر آئے گی یا گھر کی چٹائی پر آئے گی، کہیں نہ کہیں آنا ہے، یا کسی حادثے میں یا کسی بیماری میں۔ لیکن اگر قسمت سے موت اس حال میں آئے کہ میں میرے نبی کا پرچم بلند کر رہا ہوں، نبی پاک کی عزت کی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس حال میں موت آئے تو اس موت کا کیا کہنا؟ میرے عزیزوں، بزرگوں نے فرمایا جو ناموس رسالت پر مر جاتا ہے، روح نکلنے سے پہلے وہ اپنے سرانے پر مصطفیٰ کریم کا دیدار بھی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرے گا۔ آج میں آپ کے سامنے دو چند جھلکیاں بتاؤں گا، واقعات کربلا تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، آپ نے 10 روزہ مجالس میں تفصیل سے سن لیا ہوگا، دو چند ان کی جھلکیاں واقعات کربلا۔ اور ایک بات میں بتا دوں، کربلا کے واقعات ماتم کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے، ہاں صرف اور صرف واویلا مچھانے کے لیے نہیں، غم اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، ہم سے زیادہ غم کون کرے گا؟ مولا حسین کا، اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم سردار نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام علی مقام کی شہادت کا کیا غم نہیں کرتے؟ غم ضرور کرتے ہیں، لیکن آج واقعات کربلا کو سننے والے اور بولنے والے دونوں کے لیے میں آج ایک بات بتا دوں، صرف اور صرف رونے دھونے کے لیے واقعات نہیں بیان کیے جاتے، بلکہ ہر بزدل کو جوان شیر بنانے کے لیے واقعات کربلا سنائے جاتے ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر بیان کرنے کا انداز، میں تو مقرر نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میرے پاس کوئی انداز بھی نہیں ہے، میں تو اپنی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن اگر سچا غلام حسین کوئی منبر سے بیان کرے، دیکھنا قسم رب ذوالجلال کی 80 سال کا بوڑھا بھی تمہیں 25 سال کا جوان نظر آنے لگ جائے۔
اس کا جذبہ جوان نظر آئے گا مولا حسین کے واقعات سننے کے بعد۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا امام علی مقام مکہ سے نکل کر کے کوفہ جا رہے تھے، بہتوں نے منع کیا آپ کو، لیکن آپ کے سامنے کوفہ کے خطوط موجود تھے، اتمام حجت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ بیچ راستے میں کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، حر بن یزید، یہ نام یاد رکھیں، حر بن یزید الریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کا راستہ روک لو اور انہیں کوفہ کی طرف آنے نہ دو، دائیں بائیں ادھر ادھر چلاتے رہے۔ حر بن یزید کوفہ پہنچنے سے کافی پہلے ہی مولا حسین کا راستہ روک لی۔ توجہ چاہتا ہوں، حر بن یزید کس کی طرف سے آیا؟ وہ سپہ سالار تھا، یزیدی فوج کی طرف سے آیا، 1000 کا لشکر لے کر آیا، لیکن جب وہ آیا مولا حسین کے پاس، راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے، آپ بغاوت کر رہے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین یزید سے۔ ان کے ذوم باطل میں یہی تھا، اور اس کے بعد وہ راستہ روکے اتنی دور تک چلتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ امام حسین ایک جگہ پر جب پڑاؤ کرتے ہیں، ظہر کا وقت ہے، اذان ہوئی، نماز کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے، امام حسین نے اس حر بن یزید سے پوچھا جو 1000 لشکر کا سپہ سالار تھا، کہا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھ لیں، کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی ہماری جماعت الگ ہوگی؟ حر بن یزید نے کہا نہیں، امام آپ ہی ہوں گے، ہم مقتدی، اقتدا ہم کریں گے۔ امام حسین مصلی پر ہے، راستہ روکنے کے لیے جو آیا ہے یزید کا سپہ سالار، وہ اقتدا کر رہا ہے، 1000 لشکریوں کے ساتھ اقتدا کر رہا ہے، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، کنٹینیو جو نمازیں ہوتی ہیں نماز امام حسین ہی پڑھاتے ہیں، اور راستہ روکنے کے لیے آیا ہوا یزید کا سپہ سالار اقتدا کر رہا ہے۔ میں علماء سے کہتا ہوں میرے عزیزوں، بڑا عظیم نکتہ ہے، اگر حسین کے سچے وفادار ہو تو آج بھی ہزاروں یزیدی تمہاری بھی اقتدا کرنے کو تیار ہیں۔ تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں، کیونکہ یہ بیان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا، جو آپ سبھی کو میں شروع میں ہی بتا دیا ہوں ہر چیز۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بیان جو کیے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور باقی سب جتنے بھی ہر چیز کے بارے میں بیان کیے ہیں، وہ سب ہم سبھی کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ علماء کرام کا کام ہوتا ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، جو لوگ جو سیدھے راستہ سے غلط راستہ پر جا رہے ہیں، سنت رسول کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، عشق مصطفیٰ نہیں اپنا رہے ہیں، تو وہ سب کے لیے علماء کرام کا جو کام ہوتا ہے وہ تقریر کرنا ہوتا ہے، اور وہ اسی میں بتاتے ہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، یعنی وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر تم لوگ ابھی سے بھی سدھر سکتے ہو، توبہ کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور راضی ہوگا اور اس سے ضرور کل قیامت کے دن بیڑا پار ہوگا۔ تو میں اس لیے بیان لاتا ہوں آپ سبھی کے سامنے، کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو معلوم نہیں ہے، مدرسہ نہیں گئے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو بہت ایسے دنیا میں آج کل کے لوگ ہیں جو مدرسہ تو نہیں گئے لیکن اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے دینی تعلیم سیکھ لیتے ہیں، دینی تعلیم سیکھ کر بھی ہر چیز کر رہے ہیں آج کل کے حالات کے اوپر، کیونکہ جو بڑے ہو چکے ہیں 30 سال 35 سال 40 سال کے نوجوان بوڑھے لوگ، تو وہ لوگوں کو اب تو مدرسہ وہ جا نہیں سکتے ہیں اور جاتے بھی نہیں ہیں، جو بہت شرم لگتا ہے ان لوگوں کو۔ تو یہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہے جو اس پر لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور اسی سے سیکھتے ہیں ہر چیز، تو اسی سے ہر چیز اپنا وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ ویڈیو لایا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس سے کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ سبھی کو اچھا لگا ہو تو اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔